الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی خاتم المعصومین الحمدللہ المنشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے وہ پیدا ہوئے امت کی بخشش کی پیش نظر ان کے وہ پیدا ہوئے امت کی بخشش کی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر فکر کیوں گھبراتا ہے جب یاد میں ان کی آنکھوں کے اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں تو پھر گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ زینت بزم کائنات حامی بے قسم غم خسار زمان سید سرورہ سید المرسلین قائد المرسلین خاتم المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں عرض کرنے کے بعد میری طرف سے تمام اہل اسلام تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو جشن عید میلاد النبی ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقہ سے اس دن کی بلکہ اس مہینے کی حضور کی ولادت کی گھڑیوں کی اس رات کی اور اس دن کی برکت عطا فرمائے چند گلاں میں جڑی توجہ کرنی ہے تسی ٹائم بہت تھوڑا تے گلاں بڑی قیمتی چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ بڑے بڑے بندے اگے آ جاؤ تسی دیکھیا ہونا کتےاں دی لڑائی ہوندی ہے نا گھوڑیاں دی ریس ہوے پیو پتہ ہی کہندا چلو چلو تیرا طریقہ بڑھا پیچھے انہاں نوں کر دے آپ اگا بیٹھے ایسے ہم نبی دا ملاد انہاں دے آپ پیچھے بیٹھے بچے اگے والا اگے آؤ یار تھوڑے اگے بھی آئی ماشاءاللہ آج ٹائم بہت تھوڑا یقیناً ٹائم زیادہ ہو گیا ساڑی توقع تو بھی ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں معذرت ہاں اگر کوئی بندے میں دیر ہوئی ہے لیکن ایک گالہ دی گرٹی میں تنوں دے رہا کل نو میں شہر میدان جتنا اوور ٹائم لگیا ایدہ بل میں لے رہا تھا سچی گل اوور ٹائم جڑا لگ گیا نا تہاڈا ایدہ سرکار دے کولوں تینوں ضروری سمجھے گا فکر نہ کرو اللہ خیر فرمائے اچھا آج کا سڑا موضوع ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اسی میلاد کیوں مناتے ہیں پنجابی جاتی ہے
قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک اپنا رسول بھیجا۔ اور توجہ کرنی ہے، یہ سیدھا سادہ سادہ ترجمہ لیکن ڈالے وچ کوئی ہو کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ابھی نبی کو رب نے بھیجا یہ تو بتایا، لیکن کسی بھی نبی کے امتی کو المؤمنین کہہ کے نہیں پکارا، یہ کہہ کر نہیں عزت بخشی۔ پچھلی امتوں کے جتنے بھی مسلمان تھے، جتنی بھی نبیوں کے امتی تھے، اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اللہ کا اس میں گرامی ہے المؤمن، میرے رب کا نام ہے المؤمن محیط العزیز الجبار المتکبر، رب کا نام ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، رب کی کہتا ہے، کہتا رسول بھی بھیجا، یہ تینوں عزت الگ، لیکن تینوں اپنا نام دیتا نبی دے امتی میں عزت الگ دیتی۔ اب رب نے بھیجا رسول ہمارے لیے، کائنات میں حضور آئے ہمارے لیے، کائنات بنی ہے ان کے لیے، رب نے بھیجا ہے، ماننے والوں نے خوشی کی ہے، یہی تو میلاد کی ہے۔ اچھا چلو قرآن کو کچھ نے میلاد کی ہے، حالانکہ یہ بھی قرآن کی صورت ہے، لیکن اللہ نے بہت سارے انبیاء کے میلاد کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضرت آدم کا میلاد قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا میلاد قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے۔ کتنے انبیاء گنواؤں جن کا ذکر قرآن میں ہے، انہی کا میلاد بھی قرآن میں ہے۔ لیکن جب باری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جو اللہ نے فرمان فرمایا بس سلام علیکہ، سلام ہو مجھ پر۔ عیسیٰ کس دن پر؟ یوم، والسلام علیکہ یوم، اس دن پر مجھ پر سلام ہو۔ کس دن؟ جس دن میں پیدا ہوا۔ والسلام علیکہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، فرمایا کہ اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا وہ بھی سلامتی والا دن ہے، ویوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا وہ بھی سلامتی والا دن ہے۔ یہ مطلب پتہ کی ہے کہ میلاد، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میلاد اپنا منم دیتے ہیں، اپنا میلاد سنا رہے لوگاں کہ اور نبی جدن آوے وہ بھی سلامتی کا دن، جدن نبی جاوے دنیا کو بھی سلامتی کا دن۔ نبی نے موت نہیں آتی، ایک محبت والا جملہ کہو شاید سمجھ جاؤ تسی، نبی کو موت نہیں آتی، بس قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ نبی پہلے بھی زندہ تھے، نبی بعد میں بھی زندہ ہے، مرتے نہیں، کیونکہ رب کا فرمان ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں کہ میں نبیوں کی حیات کو بیان کروں۔ اچھا خیر، یہ تو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان، اپنا جو میلاد وہ بیان فرمایا۔ آگے ایک مسئلہ جڑا سانو حضور دی امتی ہون تے ملیا، حقیقت کرتے ہو اب بھائی آواز تھوڑی سی بہت ہے، کی کو بند کر دیں۔ بالکل حقیقت، جنوں پنجابی میں حقیقت کہتے ہیں، اس کو اردو جو اس کی اصل نام اس کو عقیقہ کہتے ہیں، عقیقہ۔ اگر پنجابی نام وغیرہ دی عادت سانی عقیقہ کہہ دیتا۔ اچھا خیر، یہ عقیقہ کیوں کرنا چاہیے تھا؟ سنت ہے کہ بچہ پیدا ہویا، بچی یا بچہ، رب دا فضل ہوگی کسی نے اولاد دی نعمت ملے تو 7 دن بعد اس بچے دا عقیقہ کرنا۔ نہیں 7 دن بعد کہتے ہیں 14ویں دن کر لو، نہیں کیتا 21ویں دن کر لو، نہیں کیتا ساری عمر ایک باری کر سکتے، یہ عقیقہ ہونا۔ اور میں نے دسو کہ یہ جڑا عقیقہ کیتا جاتا ہے، یہ خوشی نہیں کیتا جاتا یا افسوس نہیں؟ نیانا جمعیا کڑی منڈا وہ دی خوشی دے وچ جانور ذبح کیتا جاتا، اینو کہتے ہیں عقیقہ۔ میں نے کہا کہ بتاؤ جس نبی کے صدقے ہمیں بیٹی اور بیٹے ملے اور اس کی خوشی پر اسلام نے قانون دیا ہے کہ تم عقیقہ کرنے کے لیے، خوشی کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرو، اور اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے، اس کے آنے پر خوشی کیوں نہ منائے جس کے صدقے اللہ نے اس دن بھی ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔
تھے جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے تھے. ایک عام بچے میں پیدا ہوئے تھے, خوشی کریے تو جانور بڑے جاندے, لیکن جدو نبی کائنات کا دھولا آیا ادھر بندہ اگر کوئی جانور ذبح کر کے اللہ دی راہ تے بن دے تے اے شرک ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. سچی پوچھو نا, یہ بغض نبی ہے اور کچھ نہیں, صرف بغض نبی. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہی نصیب والے ہیں جن کو اسلام تو ملا لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ سنیت کا رستہ بھی ملا. یہ ہمارا مقدر ہے, ورنہ آج عقیدے کی گولیاں لگتی ہے, سچی بات ہے. اچھا خیر, آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں. حضور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف جب آئے ہجرت کر کے مکے سے, کچھ عرصے کے بعد وہاں جانوروں کو ذبح کیا. آپ نے لکھا کہ سرکار نے اپنی میلاد کی خوشی میں جانوروں کو ذبح کیا تھا. کسی نے اعتراض کرنے والے نے کیا, اس نے کہا نہیں یہ عقیقہ کیا تھا. آپ نے کیا دلیل دی؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کا عقیقہ تو آپ کی ولادت کے 7ویں دن ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا. ایک کیڑا عقیقہ جڑا زندگی 2 باری ہوتا, جڑو کوئی میرے گھر پڑھ بندہ ہوئے انہیں ایک باری کرتا دوسری باری پھر گل کر پیا پھر کرتا, وہ الگ گل. لیکن نبی جڑے صاحب شریعت جنہاں دے کولوں مسئلے کائنات سکھدی ہے کہ انہاں نوں نہیں سی پتہ کہ عقیقہ ایک باری کرنا دوسری باری کیتا میں. تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں دیگ پکا کے میلاد منانے ہیں, کتھوں ثابت ہے؟ کدی صحابہ نے دیگ پکائی ہے؟ اور میں کیا ذلیلو اس دور دے وچ تے صحیح ہانڈیاں نہیں سی لگدیاں, دیگاں کتھوں ہونیاں سی؟ ہانڈیاں نہیں صحیح ہونیاں سی. آج تو 50-100 سال پیچھے چلے جاؤ نا, اس دور دے وچ بھی لکڑی دی ڈوئی تے کچی ہانڈی تے او جڑے پرانے بھانڈے او ہوندے سی تے 14 سال پیچھے جو اللہ جانے کداں دی ہانڈیاں ہوندی سی. جس دور دے وچ کپڑے نہ لبدے ہن صحیح پہنچ, اس دور وچ دیگاں کتھوں آن؟ یہ تو اپنی ان لوگوں کی بد عقلی ہے نا. عوام کو پٹھے رستے لاؤنا جداں مرضی لا لو. او کہندے نہیں کپڑے چ بو آنی چاہیے, بھاویں جڑے مرضی گندے کپڑے پا لو, جنہ مرضی گویا لا لو, بھاویں گند ہور کوئی لا لو, بس بو آنی چاہیے. ان کے اندر سے بدبو آتی ہے, چاہے یہ جیسی بھی بات کرے اب بھی بدبو ہوئی ہے. بس آگے گل اپنی چلانی. اب ہم میلاد مناتے ہیں, کیا سرکار سے کبھی زندگی میں کسی نے پوچھا ظاہری طور پر کہ یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جڑا نام منے اسی انہوں کچھ نہیں کہنا, نہیں مننا خصمہ دا سر کھان ساڑھے حصے میں میلاد آ گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین, پوچھا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے کہا نہیں کہ ثواب کا کام سی, نفلی روزے رکھنا بھی عبادت ہے, فرضی روزے رکھنا بھی عبادت ہے, رب دی عبادت ہے کیڑا کوئی ٹائم جدوں مرضی کرو. اتنا نہیں آکھے. کیا فرمایا؟ فرمایا قال ذاک یوم ولدت فیہ یوم بعث اور انزل علی فیہ. فرمایا میں اپنا میلاد مناتا ہوں پیر کے دن. روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے اسی دن میں پیدا ہوا, اسی دن اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا. نبی ہر ہفتے منائے, اسی سال بعد منائیں گے تے ظالمان پیڑا پیندی سال بعد. او میں کہ شکر کرو اسی تانوں سال دے دینے سال دا, جے اسی پیر دے پیر منائیں گے تے سارے بابی مک مر جان. شکر کرو اسی تانوں سال دینے ہیں, سارا سال بھلائی رکھ دے ہیں. جے اسی پیر دے پیر منائیے نا تے سارا ساڈا محلہ سنیاں دا ہی ہو جائے, ایک بھی نظر نہ آوے, کوئی بھی نظر نہ آوے. تے ساڈی کہہ لو کہ کرم نوازی ہے انہاں تے کہ اسی انہاں نوں ساتھ دینے ہیں. بلکہ میلاد تے ساڈے کئی بزرگاں نے کیا ہر سیکنڈ جے منانا چاہیے. وہ پوچھا ہر سیکنڈ میلاد بندہ کداں مناوے؟ انہوں نے کہا ہر سیکنڈ کا میلاد یہ ہے کہ دل میں محبت مصطفیٰ ہے نا تو ہر سیکنڈ میں ہی میلاد ہے. لیکن یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا بچ گئے, وہ تو مار گئے. اے ذلیل و میلاد منوں دے پہ ان کا میلاد منکر, کلمہ بھی اسی کا پڑھا ہے اور مردہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں. ایک دنیاوی طور پر ماں نے 3 نیانے جنمے, وچ پیو بھی سی تے ماں بھی سی. اب 3 بچے ہو گئے, ماں فوت ہو جائے
تو کبھی بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں کے قبر سے قریب سے گزرے گا تو پیو لو کہے چل یار دعائیں کرنی ہے تھوڑی، وہ پوتے نہیں کرے گا مار کے مٹی مل گئی کیوں کر رہی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس کے دل میں ماں کی شفقتیں زندہ ہے۔ ماں تو مر گئی لیکن وہ پیار زندہ ہے۔ جب ماں گلے سے اٹھا کر سوکے پر لٹاتی تھی وہ پیار زندہ ہے۔ جب یہ کام سے آتا تھا تو ماں اس کے لیے کھانا تازہ اس کے سامنے رکھتی تھی، وہ پیار زندہ ہے۔ کہ جب اس کے کپڑے دھونے والے ہوتے تھے تو وہ بیماری کی حالت میں بھی اس کے کپڑے دھوتی تھی۔ ماں تو مر گئی لیکن پیار زندہ ہے۔ بچہ یہ نہیں کہتا ہو کہ ہماری کا مٹی چمل گئی اور میں کیا ایک دنیا تے آؤں دا وسیلہ بنی ہے ماں، تو دنیا تے ہیں وسیلہ ماں بنی، پیدا ماں نہیں کیتا، پیدا رب بھی کرتا۔ وہ اس نے صرف تمہیں یہاں سے باہر چلنا سکھایا، کپڑوں کو دھو کر پہننا سکھایا، اس نے تمہیں کھانا کھانا سکھایا، اس نے تمہیں گھر بار رہن سہن سکھایا، تو تم اس کو مردہ نہ سمجھو۔ میں کہتا ہوں کائنات جس کے صدقے سے چل رہی ہے، آج ماں کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، جس نے باپ کو جینا سکھایا، جس نے باپ کو جنت کا مین گیٹ کہا، جس نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی، جس نے کائنات کو عزت بخشی، اور ظالموں آج تم بھی سلامت ہو اس مصطفیٰ کی وجہ سے، اب بھی مردہ مانتے ہو۔ سارا کچھ تو حضور کے صدقے ملا۔ کوئی مری ماں نو مردہ کے لیے نہیں کہتا کہ ہمارے کو مٹی مل گئی، تم نے اس کو مار دیا ہے جس کو موت آنی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقہ سے ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے بدمزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن نسائی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ کون؟ کاتب وحی، مقبول بارگاہ رسالت، حضرت سیدنا امیر معاویہ، جس کی بہن حضرت ام حبیبہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ تھی، صحابی ابن صحابی، جس کے بابا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سمجھ گئے ہیں کہ میں اس راوی کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہوں، جنہیں سمجھنا ہو سمجھ گئے۔ اے لوڑ حضرت امیر معاویہ کی محبت دی، اس لوڑ ہے، اس لوڑ سے ضرورت ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی ازواج نبی ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جنتی ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت زندہ اللہ۔ ایدہ نہیں ہاتھ چوکے نعرہ لاؤ یار۔ اے مرجیسی صاحب، میں تب صحیح کہا دسانا، بس اے نیت کر لو کہ تیل دین اسی نہیں بولنا کوئی گناہ نہیں۔ نماز تو علاوہ ماں باپ کی فرما برداری تو علاوہ کہیں گے یہ نہیں کہ ہن کام تے جا کے کو بولنا والا کام تے بندہ بول نہیں۔ اے نیت کر لو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس گل دی گارنٹی میں دینا جڑا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہے گا یا نعرے دا جواب دے گا بروز محشر، اے ہاتھ رب دی بارگاہ گواہ ہوں گے کہ یا اللہ مینوں چک چک کے کہندا ہے نبی ہمارا۔ صحابہ دے تابعی بزرگ اولیاء سب کے نعرے لگاتا تھا ہاتھ چوک کے۔ میں اپنا ہاتھ چوک کے جسی صاحب لگاؤ جڑا نام بولے اللہ کرے انہوں کبھی مدینہ دیکھنا نصیب ہی نہ ہوئے۔ چلو ہاتھ چوک کے لگاؤ۔ ختم نبوت زندہ اللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے جذبے جو کو سلامت رکھے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام موجود تھے، حضور سید سرورہ ہم یہ بے کساں تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے آگے سوال کیے۔
گل بڑی مطلب شاید تسی اگے بھی سنی ہوئے، لیکن طاقت دی جنی وری بھی کھانی نا فائدہ ہی ہوتا، جڑی طاقت والی شے ہے نا جنی وری مرضی کھانی فائدہ ہی ہوتا، کمزوری نہیں ہوتی، لیکن ہوے گل مصطفیٰ دی تے بندے نوں مزہ نہ آوے تاں ہو نہیں سکدا۔ اچھا سرکار سوال کیتا ایک آگے پڑھ صاحب، فرمایا ما اجلاسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للدینہ و من علینا بکا۔ کیا فرمایا، ترجمہ سنو، کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں، ایک تو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عظمیٰ بخشی، دوسرا جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب سرکار نے آگے سے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم اجلاسکم الا ذالک، فرمایا تسی قسم دیندے ہو اس غلطی اس سے کم نہیں بیٹھے۔ اب بندہ پوچھے او نبی جڑا جنت دیاں خبراں رکھتا بیٹھا فرش تے ہوئے تے عرش دی خبر ہوتی ہے، انہوں نہیں پتہ کیوں بیٹھے، لیکن گل وچ کوئی ہور۔ اب صحابہ نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہم اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں ہم صرف بیٹھے ہی اسی وجہ سے۔ آگے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اے نہ سوچیو کہ میں نے کوئی بیان میں تاڑے بارے سے، میں اس لیے قسم نہیں کسی گمان چ نہ رہو، میں نے پتہ تسی بیٹھے اس کام لی ہو، لیکن میں قسم کے اس کام لی نہیں۔ اپنے کام دی گل آئے نا تے ہاتھ تھلے نہیں رہنا، سبحان اللہ کہو گے تو ثواب ملے گا، نہ ثواب ملے گا تو میں ذمہ دار ہوں۔ آگے حضور نے کیا کہا میرے صحابہ میں نے قسم لی ہے اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی گمان ہے تمہارے بارے میں یا مجھے شک ہے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی سدرۃ المنتہا سے جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام فرش بری پر بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، عرش کا رب فرشتوں میں ان کا چرچا کر رہا ہے۔ میں پنجابی ایدا کہاں کہ اے ہوندا کہ یا رسول اللہ تیرے غلام زمین تے بیٹھ تیرا میلاد بنا دے پہ اللہ عرش دا مالک جڑا فرشتیاں انہاں دا ذکر کردا پیا۔ آمد مصطفیٰ، ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، قاری محمد نشان قاری صاحب۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ میلاد منانا صحابہ تو بھی ثابت ہے، اے سنیاں بریلویاں نہیں کڈیا، اسی گجوا جی کے کہنے اسی بریلوی ہوں، او بھائی ساڈی پہچان آ 10 منٹ ایک جگہ تے بیٹھے ہون، 10 ادھر بیٹھے ہون، 10 ادھر بیٹھے ہون، اسی پوچھے تسی کون؟ تسی مسلمان، او اے سانوں بھی پتہ مسجد تے بیٹھے تے مسلمان ہی ہیں، لیکن اے دسو برادری کیڑی؟ اے تے برادری کیڑی؟ مسلمان ہے، اوے مسلمان برادری نہیں، مذہب اسلام دی نشانی ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اسلام قبول کرتا اس ਨੂੰ مسلمان آکھدے، اے مشترکہ برادری نہیں پوچھی کلی کلی پوچھی۔ اگو بندہ کہے جی کوئی بھی نہیں ہے جی ملکن جی اسی رائی ہیں، اے برادری ہے نا بندے دی برادری، اے ساڈی ایک برادری ہے جے تو پہچانیا جاندے سنی ہور بھی ہے لیکن جڑے بریلوی اصلی سنی یہی ہے۔ اے ساڈا ایک لقب ہے کہہ لو اس اہل سنت و جماعت۔ اچھا خیر جڑے منکر میلاد میں او اگے بھی سویرے پتہ نہیں گل کیتی یا جمعے دی کیتی درس صبح میں نوں یاد، اچھا صبح خیر میں ایک گل کیتی سی کہ جڑے لوگ میلاد دے منکر ہیں نا انہاں نوں پیڑ پینی صرف میلاد تے یا 11ویں تے یا سنیاں دے کسے چلیس میں تو گلاں تو پیڑ پینی، باقی نہیں تو پیندی کدھر نہیں پیندی ہے۔ موبائل میں کوئی ویڈیو موجود ہے میں کہوں اے نہیں کہاں میں اس بندے کا نام نہیں لینا، میں کیوں نہ نام لواں، میں او تو ڈردا پیو کو لے کے کھاندا اسی تے نام لواں گے ٹھوک بجا کے، جدو نبی نو کہندے او مار کے مٹی چ مل گیا نبی تسی سلیلو حضور نو برا کو تے نام لے کے اسی تہاڈا نام بھی نہ لے کے برا کہہ لگے، اسی تے نام لواں گے ٹھوک بجا کے۔ او ایک ہے گا دو بندیاں مفتی طارق مسعود جلیل او ساکھے او میلاد منانا ہی نہیں چاہیے جی، وہ جائز یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، کوئی دلیل لاؤ۔ اچھا میں کہ میلاد کوئی بندے نے میں فوٹو کا ویڈیو دیکھنی میرے کو موجود ہے، اب تھوڑے دن پہلے وہ ایک کالی ماتا دے مندر گیا،
हिंदुओं ने आके जब फिर पाए सलाम अलैया उनको जाके कह रहा अस्सलाम अलैकुम दौर फिरे तू तेरे जम्मन ते जलीला केड़ी कड़ी सी जो जग पे मैनू तो लगदा कोई गोए उत्ते जम्मिया होना गल नहीं क्यों गंद ते जाके हाथ सलाम लेंदा दाता साहब जाना शिरक है लेकिन हिंदुओं ने काली माता दे मंदिर जाना सवाब है बाबा फरीद दे दरबार में जाना शिरक है कई लोग ये ना सोचते ओ कारी साहब जज्बाती हो गए मैं कह यही तो मसला अल्लाह रसूल दा जिथे सी जज्बाती होई एक ही तो मसला जिथे सी जज्बाती होई ना हां मेरी गड्डी तो तेल कट के उसी नहीं जज्बाती होना सच्ची गल है जुत्ती भाई मैं दस ना चुक के ला लो कोई जज्बाती नहीं होना तो साडा नुकसान हो रहा है लेकिन जेड़ा दीन का नुकसान करेगा तो असी जज्बाती होकर पुठे भी टाक देंगे सच्ची बात हमारा नुकसान क्या है असी मर के जुतियां कपड़े हर सा गड़ियां इत्थे लेकिन अकीदा वो है कि मर के भी कब्र में साथ जाता हम तो अपने मसलों को दीन को किसी को गद्दारी करने नहीं देंगे मसले के साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता नहीं मानना खसमाना सिर खाओ अपने कहा करो लेकिन लोगों पुठे रास्ते पे ना लाओ जे हैगे पक्के जलील तबे जलील बन के रहो डबल जलील ना बनो ते नहीं मलाना मना दे ते ना बनाओ लेकिन काली माता दे मंदिर जाके हिंदुओं नु जत्थे ना पाओ दूसरा बंदा कई शायद तड़े जो भी बयान सुनते हो ओदा नाम तारक जलील है असि अपनी खुशी ना रखया तारक जलील ओ जमील नहीं हैगा ओ जलील है जेड़ा नबी दा गुस्ताख है और रज के जलील है सच्ची गल ओ ताईद करदे हो साडे पिंड को गाना कढदे असि ओनु जलील कह सकदे अगर बड़ा खुश हो जाता है आ अब्बे नु गाल कढदे सी पांच बड़ा जलील कमांगे कोई पढ़ाणू कोई लड़ पवे ना असि जलील तो बहुत छोटी गाल है वो तेरी मां भैन एक कर दी थी अगर कोई बाप भाई से झगड़ा हो जाए किसी का तो असि उन्हां नु छड्डी दे नहीं जिथे ओ सत्ता पुछता दी पीछे पहुंच लीदा ओदे वड्डियां नु बेचारे कब्रां च पियां नु सताउणा इन्नियां गालां कढियां लेकिन यार जेड़े नबी नु भौंकण नाल जलील ते कह सकना चाहिए इन्ना ते कह सकदे ना अब मैं हाथ होड़ा रखा मसीह पे बैठा नहीं तो मैं आगा शमशीर बेबयान दा गुलाम मैं आगा डॉक्टर अशरफ हासन जलाली दा मुरीद मैं आगा पीर अतार के दर का फकीर मैं आला हजरत के एक गुलशन का छोटा सा फूल मैं नाज करता मैं उन्होंने गुलशन का सच्ची गल क्यों कहा मैं नबी से प्यार तो करता हूँ हुजूर से प्यार करने वाला छोटा और बड़ा होता फूल ही अच्छा खैर बात दूर निकल जाएगी और इस तारक जलील की गीता हमें को वीडियो मौजूद है जेड़ा नहीं मानदा देख लवे ये लाजमी नहीं हैगा ते सारे तस्वीर दाने इको जी हो तेरे जी शायद उन्हां दा भी कोई बैठा हो पार्टी का जे अपनी बरादरी तो फिर सुभान अल्लाह को जे उन्हां दी बरादरी है तो सोफा पे ले उधर हो जाए अच्छा खैर हुन इस तारक जलील गया ओ गुरुद्वारा ओ गुरु नानक अच्छा ओथे गया जाके उन्होंने पट्टे शट्टे गल च पाए कुत्ते ना काम नहीं पट्टे पाना अच्छा पाए पट्टे पट्टे गल जाके सलाम दुआ मैं कीती जो भी करना जो उन्होंने रस्मां दे मुताबिक सी गले मिले ओथे जाके जी क्यों अपना सैर तफरीह हो रही अच्छा मैं आख्या कदी कदी सैर तफरीह दाता साहब भी कीती है जी दाता साहब शिरक हुंदा ओ जेड़ा मर गया वो काफिर सीगा गैर मुस्लिम है सिख जिनके नजदीक से भी सलाम नहीं गुजरा उनके जाके हाथ पौने उथे कोई शिरक नहीं होता अब दोरियां तबलीगा ना करो या पक्के कह दो हम गैर मुस्लिम हैं या इस्लाम का नाम ही ना लो हमें दुख होता है इस बात का अब बेचारा थोड़ी दाढ़ी रखी है इन्ने पैसे महीना हो गए जोड़े दाता साहब जा रही और दाता साहब को आया गली उथों गड्ढा कर लिया ओए मैं सुना तो दाता साहब को आ यार मैं सुख सुखी सी चादर चढ़ानी सी मैं गया सी चादर चढ़ानी सी और यार ये जेडे चादर दे पैसे ने किसी बेवा को दे देने सी तो उथे भी गया 1500 चादर उथे 20 बंदे चादर चढ़ाई बेला मुकड़ा अगले ला के बेच देनी ओदियां देगा पक जाणियां जेबां च अगले दे पैसे चल जाने मैं काफ ने रख लेने और तेनू की लभ्या चादर सुग यही चादर किसी बेवा को देना सिर ते टकया जांदा मैं क्या आ देख एडी सियाणी बेवा 11 महीने नजर नहीं आती रबी अव्वल दे महीने सारे बाहर आ जांदे किड्डी सियाणी बेवा ओ अल्लाह दे बंदे हो साडे कई लोग रिश्तियां तो तंग बैठे ए बेवा सानू दियो किसी दे घर रोटी दे सच्ची गल
یہ ہسنا کی گل نہیں ہے کہ یہ سانو تانا مارے نبی والوں دو وہ میں کہہ سکتا کو پچھو 4 روپیے ہوندے یا بیوہ ادھر نہیں ہوندے جدھر نبی کا ملاد ہوتا بس یہ ان کی باتیں ہیں اے کوئی مسئلے نہیں ایویں غریباں نوں دے دیو اپنا منڈا کالج پڑھن جاتا ہے 2 کروڑ کی گڈی دے وچ پتہ نہ پوچھے کہ ایک سردار کی موٹر سائیکل نہیں لے کے دے سکدا ہن بیوہ چیتے نہیں ہوندی رکھنی تے تشریف ہی نا پاویں موٹر سائیکل پاویں 2 کروڑ کی کار ہو اور تشریف سمجھ گئے نا رکھنی تے تشریف ہی آ کئی سمجھ گئے کئی نہیں سمجھے لیکن ADRP کا ترجمہ نہیں اسی کری تھا اب بات آگے لے کے جاتے ہیں لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں اتنی خاطر توازی ان کی آگے ایک عقلی طور پہ گل سنا دی انہاں دی مسجد ہے کدی کتے تسی نماز پڑھی شاید کدی کسی نے دیکھن لگی اسی تے سنتے رہے تے ادھر نکلنا انہاں کو مولوی آیا نا نماز سلام پھیرے مولوی صاحب اگل توجہ میری طرف او نیانے ہو گلاں نہ مارو میرا تو پتہ بار بار نہیں کرنا اٹھ کے باہر چل جانا اچھا خیر اب کوئی مولوی کا آیا سلام پھیرا امام صاحب نے جڑا بھی پھیرنا سی پتہ نہیں کیا پھیرے سلام پھیرن تو بعد سپیکر چلان کیتا نمازی حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں فلاں بن فلاں فلاں علاقے سے فلاں علامہ آئے ہیں اور آپ سے دین کی بات کریں اب یہ اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا میں نے ان کو پوچھا کہ کیا قرآن و حدیث میں تھا کہ کوئی علامہ آئے تو ان کی تعریف بیان کر تگڑے ہو جو نجدی ہو آج مسجدہ ہو گئے بیٹھا چاہے میں کچھ بھی نہیں ہوں ضرورت نہیں ہے تو بڑی تلوار ہی ہو نبی کے گستاخوں کو مارنے کے لیے انہاں میں شیو کرنا بلیڈ ہی گلا کٹ دینا وہ انہاں کا بلیڈ جڑا نا ایک بندہ ختم کر دیتا تسی سمجھو ہونا بلیڈ ہی اعلیٰ حضرت اچھا خیر اپنا مولوی آئے سپیکر میں اعلان کر کے کہتے ہو جائے نا دین کی بات سنانے کے لیے ایک غلیظ آیا ہے میں تو غلیظ ہی کہاں گا نا ایک بد کردار آیا ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے سپیکر کھولتے ہو لیکن جب میلاد کی باری آتی ہے جو اسلام لے کے آیا ہے اس کا نام لینے کے لیے زبان پر الفاظ ہی نہیں کس کے صدقے کائنات قرآن ہر چیز ہمیں کس کے صدقے ملی حضور کے صدقے ملی اللہ نے جو کچھ دیا میرے مصطفیٰ کی بدولت ان کے تفیل دنیا کو بخشا ہے میں تو صرف معمولی سی بات اتنی بھی کر دیتا ہوں کہ آج جڑے ہتھوں نے روٹی کھاندے ہیں نا اگر حضور نہ چاہن کہ تو تیرے منہ برکی چاہے تو رب نے بھی نہیں چاہنا کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ساری دنیا رب کو مانتی ہے لیکن رب جو ہے وہ اپنے محبوب کی مانتا ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے اللہ کا پیارا جو ہے سارے نبیوں کا سردار ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے تو اب آگے بات کو لے جاتے ہیں کہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے میلاد کے والے سے ہی ہے سوال یہ کہ کدی کسی سرکار کے دور جو تسی ہوندے نا تے نبی تانوں اتنا میلاد مناندے دیکھتے ضرور برا کہتے تو ہمارے کئی بزرگوں نے ایک نہیں کئی بزرگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پوچھا یا رسول اللہ سی میلاد منائی تا تسی خوش ہوندے ہو کہ نہیں کہو یا سبحان اللہ تے میں مثال دینا اتنے روکے جاؤ تسی ٹھنڈے پہ جاتے ٹھنڈے بندے مینوں نہیں چنگے لگتے اور بھی ترتے ہوندے انہاں نوں ترتی شاہیں چنگی لگدی اور سچی ایک سچی گل میں کہہ رہا ہوں پریشانی نہ لے اس گل کہہ رہے ہیں کہ جڑا دین دا کام ہے نا ایک گرم ہو کے کرنا پڑتا جے بندہ ٹھنڈا ہو گیا تے وہ ڈر گئے ڈرنا تے آئے نہیں دین دے معاملے ہاں ڈرنا وا کوئی تیری گڈی کھو کے لے جائے ڈر جو اگوں گڈی نویں آ جانی کار کھو کے لے جائے ڈر جو نویں آ جانی کسی نے کرو چوری کیتی ہے لے جاوے نویں آ جانی عقیدہ کسی نے چوری کر لے نواں نہیں ہونا یہ سچی بات ہے عقیدہ نہ چوری کرن دے کسی نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آج ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی کرانو جب دل لمبے ہیں نا تو دل میں جب لاؤ کو چور ایمان نہ کٹ کے دے دے اچھا خیر پوچھا یا رسول اللہ راضی بھی ہوتے ہو کہ نہیں سرکار نے فرمایا من فرح بنا فرحنا به سبحان اللہ پنجابی ترجمہ کرتے میرے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم امتی آپ کا میلاد مناتے ہیں
کہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ پنجابی سمجھانا یہ کہنا چاہنا کہ حضور نے فرمایا جڑا ساڈے جنت تے خوش ہے اسی بھی وہ جنت تے خوش. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن ولادت، آمد مصطفیٰ. اس کر کے ہوں سانو یقین ہے پکا ایتھے میلاد اسی مناندے پے ہیں تو سرکار دی بارگاہ حاضری لگ گئی ساڈی منی. یقین کرو قسم ہے اس گل دی گارنٹی دینا قسم ہے مینوں میرے رب پیدا کرنے والے اسی جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جڑا سرکار دا حکم میرے صحابہ دا عمل. اب ایک سوال ہوتا ہے عیدوں تے دو ہی ہے تیجی عید کتھوں آ گئی عیدیں دو میں کہ صبر کر ہونی میں 50 تو گوٹیاں بنا لڑی عیداں 50 تو ہی بولدیاں او 60 دے کول کول پہنچ جاندیاں او بکھری گل اسی رات کر لیندے اسی مناندے ہی نہیں. وہی گل ہے کہ جب پیر دے پیر میلاد منائیں تو سارے مر جانے تے جے اسی ہر جمعے کپڑے پا کے عید منائیں اودا ہی مک جانا. میرے مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن سال میں تقریباً 52 جمعے کے آئے جاتے کم سے کم و پیش 52 جمعے آ گئے ایک 52 عیداں ہوئیں پکیاں. اس کے علاوہ چھوٹی عید عید الفطر عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ ایک دن دی عید نہیں ہے بقرہ عید میرے نبی نے فرمایا 9 10 11 12 13 ایک 5 دن عید کا دن. یہ حدیث مصطفیٰ ہے حضور کا فرمان ہے 5 دن عید 9 10 11 12 13. اجڑی تسی تشریح تکبیر تشریح پڑھ دیں پتہ ہے کدھر تو پڑھ لگ دے یہ عید جدن شروع ہوئی ہوتی ادھر تو پڑھی دی ہے 13 بھی اثر تک پڑھتے یعنی 13 بھی اثر تے 13 کا ختم. اے 5 عیداں ہو گئی 52 ہو گئی کنیاں ہو گئی اے 57 ہو گئی میں کہ ہن 60 دے کول پہنچ جانی فکر نہ کرو. یہ عید جو 12 ربیع الاول ہے یہ ساری عیدوں کی عید ہے. کیسے عید کے اپنے کو بڑھائی جاتے کہ تو قرآن کو ثابت کرو میں کہ ہوں نہیں کرنا. عید قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. رب الجلال نے قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے کہیے کہ آسمان سے انزل علینا مائدۃ من السماء آسمان سے ایک دسترخوان اتارے ہمارے لیے کھانے کا. اور لنگر بول کو لنگر آپ پہلے روحانی لنگر کھا لو پھر جسمانی نہیں اپنا کھانا لے بولو سبحان اللہ. کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے رب نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترا. اور یہ کیوں کہا یہ نہیں کہ کلا اتار دے اسی طرح شکر کہا نہیں تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. کہا کہ یا اللہ جس دن تو ہم پر دسترخوان اتارے گا وہ ہمارے لیے بھی عید ہے ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. میں کہا اوہ ہاتھ تھلے نہ رکھو اس جملے پہ ہاتھ چاہ کے بولے رہا ہوں اپنی مطلب دکھانے لگی ہے. میں نے کہا پنجابی کی بات ہے اگر حضرت عیسیٰ کے امتیوں پر آسمان سے لنگر اترے ان کے لیے بھی عید ان کے بعد والوں کے بھی عید. لیکن مجھے بتاؤ اور نجدیو ہم اس دن کو عید کا دن کیوں لگا ہے جس دن وہ آیا جس کے سر کے ساری کائنات کو لنگر ملنا. ساری کائنات لنگر کھا رہی ہے حضور کا صدقہ. ایک چند بندے سے جنہوں نے لنگر ملے تھے وہ بھی دن عید دا قیامت تک جدوں وہ دوبارہ دینا وے وہ بھی عید دا. تے جے صدقے کائنات لنگر تے پلدی پئی ہے وہ عید دا دن کیوں نہیں. اور پتہ چلے کہ اسی کیسری نو عید کہنے ہیں قرآن گواہ اسی پھر اس بیان کیے گئے. لیکن جو لغوی اور کہنے کہ اچھا سب سے بہترین معنی مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن جو بار بار لوٹ کر
اور بھی اس کا معنی یہ بیان کیا گیا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دن جس پہ خوشی کی جائے, وہ دن جو مسلمانوں کے تہوار کا دن ہے. یہ لغوی معنی ہے عید کا. میلاد کا مطلب ہے ولادت. عید میلاد النبی یعنی نبی کی جس دن ولادت ہوئی اس دن خوشی کرنے والا دن. ایسا کہہ سکتے. اب پتہ چل گیا کہ عید کا ذکر قرآن کی بھی ہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا ایک آیت تینوں ملی قرآن جب ساڑھوں ملی ہوگی نا تو ساڑھے جو وہ عید کا دن ہونا سی. کیا کہا؟ جو آیت آپ کے قرآن میں نازل فرمائی رب نے اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر نے پوچھا کون سی؟ کہا کہ وہ جس میں رب نے فرمایا ہے کہ جس کا کچھ مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام پسند کیا. اب یہ رب نے کہا. اب حضرت عمر کو وہ اس بندے نے وہ آئے سنائی. حضرت عمر نے کیا کہ تیری ایک دن عید ہوئی سی لیکن ساڑھی 2 دن عید ہوئی ہے. اب کنیاں ہو گئی سیدھا اور 57 ہو گئی ہیں. اب 2 اور پالانی اپا بچ. انہوں نے کہا ایک تو جمعہ عرفات تھا, ایک وہ عید کا دن, ایک وہ تو جمعہ سی اے جمعے دی عید. یہ 2 عیداں ساڈے کو ہو گئی ہیں. ہن میں کہ ایک کٹ 60 ہو گئی ہیں پر لب لوگ کے ساڈے پوری کر دیں گے. یعنی دیکھو تو صحیح ان لوگوں کی بے حیائی کتنی ہے یار. عیداں سی گھوڑو بنائی ہیں. عید کا مطلب خوشی کا دن. اپنا پتر جمیا او پتر آئیے سال دا ہونا 15 دن پہ میں کریہ دن پہلے وقت پایا ایڈا کیک بنانا. اچھا کتنے دا ہوئے گا؟ انہاں ادھا گھنٹہ کھپ کے ہونا. یہ کیس کا نہیں خبر چلا پوت دی سالگرہ کیک. بندہ پوچھے قرآن چ ہے کہ پوت جب میں کیک کٹیا کرو سالگرہ منایا کرو. اور جی نہیں ہے تو نہیں ہو گیا. کسی مولوی نے پوچھ رہی انہوں نے پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے یار. پتر نے خوشی کرنی کہڑا کوئی گناہ کرتے پہ. اتنے نہیں مولوی یاد ہوتا, اتنے قرآن حدیث نہیں یاد ہوتی. اتنے کتنے یاد نہیں ہوتا کہ صحابہ نے اپنے پتروں کی کیک کٹے سے میلاد منایا سی کہ نہیں. کوئی چیتا نہیں ہوتا ہے. اتنے نہیں یاد ہوتا ہے. میں نے کہا ظالمو تم اس دور کی بات کرتے ہو جس دور میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے چچا جان شہید ہوئے اور ساتھ ہی ایک اور صحابی بھی شہید ہوئے. سرکار نے کیا کیا ایک چادر تھی اس کے 2 پیس کیے. ایک ٹکڑا بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. حضور نے جو بڑا ٹکڑا تھا وہ دوسرے صحابی انصاری صحابی کے اوپر ڈالا. کفن نہیں تھا صرف کپڑا پیس سیگا. اور چھوٹا ٹکڑا حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک اقدس جو تھی اس پر ڈالا. اب وہ کپڑا ڈال دیا گیا. سرکار نے کیوں ایسا کیا؟ چھوٹا کپڑا سر ڈھکیے تو پیر ننگے, پیر مبارک ڈھک پہ تو سر ننگا. جس دور میں میں نے کہا کفن پہنانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے اس دور میں یہ بڑے بڑے بینر, یہ فلکس ہیں, یہ دیگیں, یہ لائٹنگ, یہ روشنائیاں, یہ مال و دولت کہاں سے آئے گا؟ جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ٹوٹی تلواریں پاس ہوتی ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں مجھے بتاؤ تم جنگ کے لیے جا رہے ہو, تلواریں ٹوٹی ہے, سواریاں تمہارے پاس نہیں, کھانے کا ساز و سامان تمہارے پاس نہیں, لیکن جاتے ہو کس کے ناز پر؟ تو صحابہ کا کہنا یہی تھا. کہا لوگوں تم وضاحت دیکھتے ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے ہمارے پاس کملی والا ہے, سب سے عظیم دولت یہی ہے. میرے پاس میلاد منانے کے لیے حضور کا دیدار ہی کافی تھا. انہوں نے کی لوڑ سی ساڑھے آج دور دی کہہ لو ایجاد نا لیٹا لٹا یہ آج سی ایجاد اوتے بھی جا کے کہیں کھا پایا اگر اب مسجد نبی دے وچ اوتے جان اگلے پھاڑ کے پہلے لتر مارنے اڑ کے 2 مہینے جیل تے رکھنا پھر اسی ٹائم واپس ہی آج عمر بھی نہیں کرنے اسے جا کے سرکار دے دور چ مسجد نبی دی چھت کھجور دی ہوندی سی. عربیوں تسی اوتے کیوں لینڈر پایا؟ جا کے پوچھو سے اینو لاؤ اے شرک ہو رہا. اب پتھر لایا لاؤ شرک ہو رہا. اوتے تے سونے کی لکھائی بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اے کسے بیوہ نو دو اگلا لتر مار تے تینوں بیوہ بنا دو. لیکن انہوں نے جا کے اوتھے نہیں سمجھ دے پتا اوتھے تے قانون ایتھے ساڈے بیچارے سیدھے جے سنی ہے انہاں نو پے جاندے جڑے صحابہ نو پے جاندے او تینوں بھی پے جانے القائے جی ہوئے. اچھا خیر اے عید دا دن اے دا مطلب کہ او دن جدن خوشی منائی جائے.
اور سانو پتہ لگے خوشی دا دن اس کر کے اسی اس دن خوشی منانے اسی کیوں نہ منائے ساڈا نبی آیا سی ہمارے آقا دنیا میں جلوہ کر ہوئے رب نے بھی خوشیاں منائیاں جنت کتنی حسین ہے نہ کسی کے گمان میں آیا نہ کسی کے تصور میں گزرا کہ اتنی حسین جنت لیکن جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا میرے رب نے کہا فرشتوں جنت کو نئے سرے سے سجاؤ پوچھا یا اللہ سونی ہے سجانے کی کیا حاجت ہے کہا کہ سجاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے آج وہ آ رہا ہے جس کی اڑیک صدیوں سے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت ہم تو منائیں گے بھائی بلال یہ ہمارا حق بنتا ہے آگے سے ایک بندے نے سوال کیا میں نے کل اس کا کلپ سنا اب وہ پتہ ہی کہتا ہے کون کہتا ہے ہم نبی کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے اسی خوش ہوتے ہیں خوش ہونا چاہیے خوشی منانا کا حکم نہیں ہے میں کہا چل آ جا آئی ساڑ جڑا کٹ باغ کٹھا کر کے تیرے آسری ساڑ خوشی کرن دا حکم ہے خوشی مناؤں دا نہیں میں کہا جی تو تیڑے نیانے جم دے ہو کتنا خوشی کر رہے ہو دل جو خوش ہو گئی ہاں بس خوشی ہو گئی پوتا ہے اب توجہ کرے جملہ توجہ والا سمجھ بھی ہونا کیا کہتے ہیں خوش ہونے کا حکم ہے خوشی منانے کا نہیں یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو میں کہا جی تو تیڑے کار کو نیانا جب میں کتنا خوش ہوتے ہو دسو پہلے کیا ہسپتال سے مٹھائی کا ڈبہ لے کے رکھ لیتے ہیں اے جی رشتے داراں بچہ دیکھنا ہونا تو کسی نے لڈو تے کھوانا پینا ہی پھر نال بوتل بھی لونی پینی اچھا بوتل بھی لے کے رکھنا اب منڈا جڑا جمے ہے یہ ماسی ہوندی پئی ایک لڈو نو دتا بوتل دا گلاس دتا جڑا جمیا دا ماما ہوندا پیا کہ میں کہ تیرے دن دے بیچاری او جمن والی ہسپتال رہی نا تے 150 بوتل بھاوے لگ گئی انہاں دا کوئی 20000 دا خرچہ ایندے ہی پانی چارج لگ جانا کوئی گھروں بھی سامان لے آنا کوئی اپنا لنگر پانی جڑا کول بیٹھا اودی حفاظت نہیں ایدا مطلب کنیاں بوتل چلو 5 دناں دے وچ 5 بوتل ہی لا لو لیکن 2 کلو مٹھائی دا ڈبہ بھی پاؤ وچ اب جو آئے گا ایک لڈو کھائے گا گلاس پیے گا 2 ڈبے 2 کلو دے ایک موقع 4 بوتلاں ہو گئی ایک خرچہ پے گیا ہن اے خوشی منائی جا رہی ہے خوش ہویا جا رہا ہے منائی جا رہی ہے اے خوشی منائی جا رہی ہے کتا منائی ہے اپنے فعل تو اپنے عمل تو خوشی منان دا ثبوت ملدا ساڈا عمل اسی بیٹھے ہوئے اپنا گھر بار چھڈ کے اپنی مصروفیت چھڈ کے اپنے نبی اے خوشی مناندے پے ہیں جدو جمدا نیانا ہسپتال اے نہیں کہ گھر تے آلا تو ڈبا کڑا مٹھائی دا سی رکھ لینا نال ہی تے ویلکم اوتھوں لے کے دے دا کوئی نہیں کہندا ہے کہنا نہیں کو پرونا آندا یار ان کو منہ میٹھا کرونا پینا ڈبا لیاؤ رکھو او میرے نال بھی ہویا تاں دسدا پیا سچی گل ہے بیاہ جڑے بندے انہاں نے یہ کام ہوندا وا اچھا خیر اب دیکھیں کہ یہ خوشی منائی جا رہی تھک آگے آ جاؤ ہسپتالوں میں بھی چھٹی ہونا آئے کار جیڑا ہسپتال نہیں سی ہے انہیں بھی کار ہونا کئی ہسپتال نہیں آ سکتے تو وجہ ہوتی لیکن جیڑا نہیں سی انہیں بھی کار ہونا پہلے تو محلے والے ہوتے مبارک دیں گے نہیں منڈا ہوا تیرے مبارک ہو گئے اچھا جی نہ لڈو بنڈیا کوئی کار شاید نہیں کہنے کنی چھوٹی ہے کچھ بھی نہیں بنڈیا ایک گل چھوٹی جی نہیں ہے بڑی ہے لیکن تجھے سمجھا نہیں میں تھوڑی سمجھا دینا یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹا پیدا ہو تو جب گھر میں لے کر آتے ہو محلے میں کچھ تقسیم نہ کرو تو لوگوں سے برائیاں سننی پڑتی ہے لوگ برا کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ دنیا میں ایک جو بچہ پیدا ہوا رب جانے بڑا ہو کے مسلمان رہے گا بھی یا نہیں رب جانے عیسیٰ کی لیکن رب نے فطرت اسلام پر پیدا فرمایا یہ بچہ ایک عام ہے نہ ولی ہے نہ غوث ہے نہ کتب ہے نہ ابدال ہے نہ نبی ہے نہ صحابی ہے نہ نبی ہے کچھ بھی نہیں ابھی وہ ایک بچہ ہے لیکن اس کی خوشی
بتاؤ جس نبی کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا اگر اس کی خوشی نہ منائے گا تو ساڑھے کو کنیا لانتا پڑھوں. ایک بچہ عام او دی خوشی کوئی نہ مناوے تو ملے والے برا آکھ دے کہ جی سانو مٹھائی نہیں بھیجی, چلو 2 لڈو ہی دے دیندے ہیں, کیڑا بھاگ لگنا سی بندہ مٹھائیاں تو نہیں بھوکا تو دی ہوندی نا, یہی گل کردے نا سی. جے کسی نے 2 بھیجتی کہنے لو چنگا نہ ہی دیندے, وہ 4 ڈھیریاں بھیج دیندے, اب 2 لڈو لگی پھر یہ چنگا نہ ہی دیندے. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے ویسے. ہن گل آئی ہو کہ بہت مزے والی گل ہے. اب ہے ایک بچہ اس کی حیثیت صاحب کسی دے گھر 4 نیانے جڑواں ہوئے, رب دی رحمت دے سکدا فکر نہ کرو, او دے 5 بھی دے سکدا, او دی کرم نوازی او چاہے تے ماں باپ تو بغیر آدم پیدا کرے, او چاہے تے باپ تو بغیر عیسیٰ پیدا کرے, یہ او دی مرضی نہیں کرتی. اچھا کسی دے 5 پتر پیدا ہو گئے, یہ میں نے دس رہا تینوں عقلی دلیل نہ, اللہ عقل دیتی تو سمجھ آئے گی, نہ عقل آئی تو کچھ بھی نہیں سمجھ آؤ. اچھا خیر 5 بچے کسی دے ہونے, 4 بچے کٹھے جڑواں ہوئے, انہوں نے کی کیتا, انہوں نے 2 لڈو کولی چ رکھے بندے چ ہر کار بڑھے سارے کرنے. اگر پتہ کرنے 4 نیانے ہوئے تو 2 لڈو, شرم نہیں آئی دین لگی. 4 بچے ہوئے جڑواں, چلو ایک لڈو ایک کی آنے تو بھیج دے, 4 لڈو ہی بھیج دیتے. یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, تسی رہندے ہو ملے تینوں پتہ. سگوں جڑے بندے دی عمر زیادہ میں تو کافی بڈھے سیانے چٹیاں داڑھی انہوں نے پتہ کیونکہ انہوں نے کئی باری بیاہوں میں بھی دیکھیا ہونا تے کئیاں دے نیانے سلامی بھی دین دے. جو بچہ پہلا ہونا نا کسی گھر دیکھا جائے کچھ دے کے ہونا پہنتا 6 لاکھ دی ہے پڑی, سچی گل ہے 6 لاکھ دی. بندہ چاہے بھی نا کہ نہیں دینا پھر بھی دینا پہنتا, کیونکہ جدوں ساڈا جب سی ہوئی تے دین آئے سی. اے لین دین والا معاملہ جدا بیاہ تے جائیدا کسی دی دھی بھیڑ آ کے ہوندا سیگا سیاਣਾ رسم کھولی کہ بیچاری دھی دیہڑیاں کوئی بہن آ اودے سر تے ہاتھ رکھنا 2000 دینا جو سڑیا. ہون تے کاروبار بن گیا, جنے 2 دتا اودی دھی دا بیاہ ہونا کرے 3 لینا لکھیا جاندا بھائی. ہاں شیدے دی کڑی دا بیاہ تے 2 دتا سی, میرے ہونا تے 3 لینا. اے بات لکھی جاتی. میں اپنے اکھی دیکھیا کرنی سونا کسی کو پوچھا نہیں, تو پوچھا کیوں نہیں یہ جی کل دینے نہیں ہے ماشاءاللہ بہت صدقے. اچھا 4 پتر ہوئے تو 2 لڈو کو تے گل نہیں بنتی. ملے والے کہتے چلو یار ایک ایک تے 4 دے 4 ہوتے, یعنی یہ جو تم نے مٹھائی تقسیم کی ہے یہ 4 کے شاید نشان نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہم پانی کا گلاس رکھ کے میلاد منائے, میلاد بھی ہو جاتا ہے جیسے 4 بچوں کی پیدائش پر 2 لڈوؤں سے خوشی پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں نے کہا ایک دیگ اتارے میلاد بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں جو دنیا کے سارے کھانے بھی پکا لو, دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو, ان کو تقسیم کر کے میلاد بناؤ, تب بھی میرے نبی کے میلاد کے برابر میلاد نہیں ہوتا. بھائی انہوں نے ملیا کہ کون آ گئے, انہوں نے اس کے قاری صاحب کو ملے کہ میرے بڑے بھائی شیر صاحب یہ میرے بڑے بھائی نہیں, میں اس کے نام لیا, میرے 2 بڑے بھائی نے. ٹھیک ہے جی, تو کوئی اشکال نہ لے آ رہے کہ آئے تھے اس کا ملے کسی کو مل کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھا خیر اب بات کو آپ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ رب نے ہمیں شکر ہے مسلمان بھی بنایا, نبی کا امتی بھی بنایا, اور پھر اہل سنت میں رہ کر میلاد بنانے والا بھی بنایا. بڑی گل ہے. کلہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بندے کا پوت ہونا بھی ضروری. سچی گل ہے, کلہ مسلمان ہونا ضروری نہیں, بندے کا پتر بھی ہونا چاہیے. چڑی آنڈے دیتے, انہیں جو بچے نکلے کہتے بچے سی ہونے تو جی انہوں نے رکھ دیں کبوتر تھلے پھینک دے ہونے پھر بھی چڑی نہیں ہونے ہیں, کیونکہ آنڈا ہوتا سی گا اگر پلیٹے جنا پہلے یار بہن کی بات آئی, جس کے آنڈے ہیں بچے بھی اس کے ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ نسبت کا فرق ضرور پڑے. صحبت ہے نا, آنڈے پکانے تھلے رکھنے تو فرق تو ضرور پیڑا.
لیکن اس کر کے میں کہنا کہ صحبت تو بھی بچے ہو کام تے جاندے ہو سکدا تہاڈے کماں کاراں دے وچ کوئی اندا دا ہوے میرے پتہ تہاڈے جے بیٹھے ہو انہاں دے نال کوئی کام اندا دا کردا جڑا کہندا کی لینا ملاد بنا کے ان کہ تیرے ماں پیو نے تینوں جم کے کی لیا سی اسی ملاد بنا کے کی لینا تیرے ماں پیو تینوں جم کے کی لیا سی نہیں کہ تسی بری کر دے پے یار یہ تو کوئی گل نہ یہ کوئی دلیل ہے قرآن سے ثابت کرے گا او میں کہ جنوں کہندا پے نے قرآن سے ثابت کرے بیچارہ آپ بھی فجر دی گلی پڑھدا اونوں قرآن کتھوں آندا جڑا پڑھ دی گلی فجر ہاں وہ ایک گل ضرور کہہ سکتا میں بے عمل ضرور ہوں شاید میں جھوٹ بولتا ہوں وہ بندہ کہے گا اس شاید میں بے عمل ضرور ہوں لیکن یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی مر گئے میں کہتا ہوں میرے نبی کل بھی زندہ تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والا تو اس وجہ سے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں آج ہمیں عقیدے کی ضرورت ہے آج ایک مال کو تحفہ دے کر جا رہا ہوں تحفہ ایک جوڑا نہ ملنا باچو او نہیں یہ تو علاوہ تحفہ ہے یہ او تحفہ دے کے جا رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو قبر چ بھی کام آئے گا شجری کا تحفہ ہے اگے تو پیچھے سی پڑھ دیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج تو ایک تحفہ دے لگا جڑا یہ پیغام سانو عام کرنا چاہیے یہ ضرورت ہے میں نے تے یہ بھی کہنا چاہیے یار اج اپنے بچے دے نام ہو رکھو کہ کسی غیر کو پتہ لگ جائے جہاں اے نام ہوئے وہ ہور ہوتا یعنی جیسے میں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو معاویہ تو جڑا ہویا کالے کپڑے والا وہ جدوں دیکھنا ہے یہ معاویہ نام ہے نہیں بچو چھو کیونکہ جی میں کہ او عمر نو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے شیطان بھجدا سی حضرت میرے معاویہ بھی حضرت عمر دے کول رہندے سی تے میں کہ جے عمر نو دیکھ کے شیطان بھجدا سی تھوڑا بہت اثر حضرت معاویہ وچ بھی آئے گا سی نا انہاں نو دیکھ کے بھی سپا جے انہاں دا نام سن کے بھجن پتہ چلے کہ یہ اج کڑیاں نام لے کنیز آمنہ بڑا بابرکت نام رکھنا چاہیے میں کہ کنیز آمنہ بھی رکھیا کرو کیوں جڑے کہتے ہیں نبی دے والدین مسلمان نہیں سی کہ سیب انہاں نوں ہی پاؤنا کہتے جی حضور دے والدین مسلمان نہیں سی اور ظالمہ تیری امی نماز نہ پڑھے تا بھی مسلمان جھوٹ بولے راج کے تا بھی مسلمان تیری امی ہر گناہ کرے فلماں ڈرامے دیکھے جدھر تو جمعے سی ادھر بھی چوڑی دی پا کے سٹار پلس دیکھتی پئی سی تا بھی مسلمان انہیں کم اٹھے کر کے پھر مسلمان لیکن بتاؤ تو صحیح جس کی کوکھ میں سید الانبیاء ہے جس کی کوکھ میں پیدا ہونے والے کو امام الانبیاء کہا گیا حضرت آمینہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ رقیہ تقیہ نقیہ کہتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی مجھے خواب آئی میری خواب کے اندر مجھے کسی نے کہا کہ آمینہ تمہیں مبارک ہو تیری کوکھ میں وہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے حضری یا اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھیں اچھا بابا جی کیا اپنی صلاح بھی ہونی چاہیے نا اوے کلاس ہی اپنی لگی ہوئی میں کوئی دوروں چل کے نہیں آیا تھوڑے محلے کا کول بھی ہے ہاں اسلام کا رکھ بندہ سیدی مرشدی ایک ہوتا ہے مرشد ایک ہوتا ہے مرشد اسی کا کہنا ہے ساڈا وہ مرشد ہے مرشد نہ کیا کرو کہ تینوں پتہ لگ جائے مرشد کا مطلب کی تسی کدی کسی نے مرید بھی نہیں ہونا نہ مرید ہو کے لے کر رہنا کیوں گاں کسی مرید کرنا نہیں انہیں کہنا انہوں بھی برا پڑا کہتا سی مینوں بھی مرشد ہی کہے گا مرشد ہوتا ہے مرشد سیدی مرشدی یہ ہوتا ہے آپ نے اگر یہ کہنا کہ اے کوئی گناہ نہیں ہویا اے بندہ نے سمجھے کہ بابا یہ نعرہ لانا گناہ ہو گیا ہون کہ کتنا گناہ ہویا برا نعرہ لایا کوئی گناہ نہیں ہویا تو سمی سویرے فجر چھڑنی تانوں گناہ ہونا ہن بیٹھے ہو
میں دیکھنا سویرے جیڑا نہ آیا فجر میرے ساتھ میں فجر سے دعا مانگنے جا رہا جیڑا فجر نہیں نہ آیا فجر ٹائم اللہ کر کے 3 دن ڈیڑھ دکھدا رہے گا سچی گل نہیں کہ سزا بنتی ہے اچھا اینی کہ بنتی کہ نہیں دسو اینی کہ بنتی ہے وہ اینی کہ اللہ دے بندیو حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی لکھے جیڑا ایک نماز جان بوجھ کے چھڈے ہزاراں سال جہنم چ رہندا مستقل میں تو صرف تینوں ایک تھوڑی جی سزا سنائی ہے دینی رب نے دعا کرنا میرا دینی رب نے سچی گل کرنا نبی نے وفا بھی کرو میلاد بھی مناؤ وفا یہ ہے کہ آپ دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز بھی اپناؤ تو پھر یاد کر لو نہیں پتہ لگے لکھ کے دتا بھی نہ پتہ لگے موبائل سے ریکارڈ کر لو پھر بھی نہ پتہ لگے دوبارہ یاد کرا دوں گا کیا ہے وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم المعصومین جس طرح سرکار آخری نبی ہیں اس طرح ختم معصومیت پر بھی آخری ہیں آخری ہیں آپ کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ایسی 12 امام 14 معصوم دور پھٹے ہو 12 امام 14 ایک بڑی بلا ہے 14 معصوم ہو گئی انبیاء کے علاوہ زمین پر کائنات میں 2 مخلوق ہیں صرف جو مخلوق معصوم ہیں فرشتے اور انبیاء بس انہاں تو لگا کوئی معصوم نہیں نہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہی کوئی اہل بیت میں سے نہ ہی کوئی صحابہ سے یہ محفوظ الخطا ضرور ہے سب ہستیاں لیکن معصوم الخطا نہیں یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے جڑا اس عقیدے تو پھر او پکا ذلیل ساڈا لگدا ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تے ایک باری نال اگے ضرور پڑھا کرو وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے ٹائم کافی ہو چکا جے ٹائم زیادہ ہو گئے تو میں معذرت نہیں کراں گا تہاڈے نال کیونکہ اوور ٹائم میرا ثواب بھی تک ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو برکت عطا فرمائے واقعی مصطفیٰ